كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ مزید احسان یہ ہوا کہ جمعہ سے پہلے چند لمحات دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، آج عبادتوں میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے، عبادتوں میں جان پیدا نہیں ہوتی ہے۔ بار بار ہم ارادہ بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نماز شروع کریں گے، نماز کے پابند بنیں گے، مگر ہمارا ارادہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے ہم دنیا سے جو ہے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے بستی سے ایک معزز اور محترم شخص جو بانمازی تھے، متقی و پرہیزگار تھے، خوش اخلاق تھے، ہمارے درمیان سے وہ رخصت ہو گئے۔ مگر افسوس ان لوگوں پر آتا ہے کہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم عبادتوں میں جان پیدا کرنا چاہیں، دل لگانا چاہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اگرچہ وہ خطاب رسولوں کو اللہ نے کیا ہے، مگر اس سے زیادہ مستحق ہم امت محمدیہ ہیں۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یعنی عبادت سے پہلے عمل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق روزی پر دھیان دینے کا ارشاد فرمایا کہ ہماری روزی، ہمارا انکم کس طرح سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم جو روزی کما رہے ہیں وہ روزی ہمارا حلال ہے یا حرام ہے، اس پر ہمیں غور فکر کرنا ہے۔ آج بزرگ اور دوستوں، دنیا کے اندر سودی کاروبار اتنا عام ہو چکا ہے جس کی تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں، ہر کس و ناکس اس سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہے، جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور تم سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ اگر تم حقیقت میں مومن ہو، مسلمان ہو، تو سودی کاروبار کے قریب مت جاؤ، اپنے رزق روزی کو حلال طریقے سے کماؤ۔ اور اگر تم نے حرام غذا کھایا، حرام طریقے سے انکم کیا، تو عبادتوں میں جان پیدا نہیں ہوگی اور تم سے سجدے کی توفیق چھین لی جائے گی، تلاوت چھین لیا جائے گا، ذکر و اذکار تم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اے لوگو، اے ایمان والوں کو مخاطب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ اگر تم حقیقت میں مومن ہو، مسلمان ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا، حرام کمائی کو نہیں چھوڑا اگر تم نے،
تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان سن لو تم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کون انسان کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ویسے انسان کو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر زندگی میں سکون اور چین و راحت کی زندگی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے دولت کا بھرمار ہوتے ہوئے، مال و دولت جائیداد کا بھرمار ہوتے ہوئے بھی سکون کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم پریشان حال ہیں، طرح طرح سے ہم پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور فکر نہیں کرتے۔ میں نے اس سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ان کے واقعات کو بیان کیا کہ ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے کتنی مشقتیں برداشت کی، اور آج دنیا جو قائم ہے انہی لوگوں کے بدولت قائم ہے، ورنہ جیسے ہمارے افعال ہیں، ہمارے حرکات و سکنات ہیں، ہم ایک لمحہ بھی اس روئے زمین پر سانس لینے کا حقدار نہیں۔ اسی طرح سے ایک خاتون کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک صالح عورت تھی، متقی پرہیزگار تھی، تعلیم یافتہ تھی، اسلامی تعلیم یافتہ تھی، مدرسے سے وہ پڑھی ہوئی تھی، صوم و صلات کے پابند تھی۔ ماں باپ نے جو ہے اچھا گھرانہ دیکھ کر، اچھی دولت دیکھ کر، پیسہ والا دیکھ کر اس گھر میں اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ یہ عمومی طور پر آج ہم لوگ بھی اس کو منتخب کرتے ہیں۔ جب لڑکی کا رشتہ کہیں لگایا جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے اسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ لڑکے کا گھر جو ہے اچھا ہو، موٹی رقم کمانے والا ہو، خوبصورت بھی ہو، اور بے شمار مال و دولت کے وہ مالک بھی ہو، اور دینداری کے جو ہے پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا دیندار ہے، اس کے پاس ایک جھوپڑی ہے، سیدھا سادہ زندگی گزارتا ہے، کم انکم کرتا ہے، تو ایسے لڑکوں کو ہم ترجیح نہیں دیتے، اس کے یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیندار آدمی جو ہے اس کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، وہ آپ کی طرح آزاد نہیں ہے۔ اس کے یہاں مال و دولت کے ریل پیل نظر نہیں آئے گی، آپ کو بہترین مکان نظر نہیں آئے گا، بہترین لباس نظر نہیں آئے گا۔ وہ سیدھا سادہ زندگی گزارتا ہے، اور اس کی نظر، اس کا ذہن، اس کا دماغ جو ہے ہمہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آخرت ہی میرا اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے اپنی نیک خاتون بیٹی کا رشتہ ایک امیر گھرانے سے کرا دیا، اور وہ گھرانہ تھا کسان گھرانہ، چاس واس کرتا تھا، بھینس تھا، گائے وغیرہ کی بھرمار تھی، دودھ کا کاروبار تھا۔ یہ لڑکی جیسے ہی شادی ہونے کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی تو رات میں وہ دیکھتی ہے، رات کو جب اٹھ کر وہ روم سے باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھ رہی کہ میرا سسر بھی ایک بھینس سے دودھ نکال رہا ہے، میری ساس بھی دودھ نکال رہی ہے، میرا شوہر بھی ایک بھینس سے دودھ نکال رہا ہے، اور دودھ نکالنے کے بعد اس میں پانی ملا رہا ہے، اور پانی ملانے کے بعد صبح جب اس دودھ کو فروخت کرتا ہے، بیچنے کے لیے دروازے پر بیٹھتا ہے تو وہ یوں آواز لگاتا ہے کہ اے لوگو آؤ دودھ لے لو، پیور دودھ ہے، ایک نمبر دودھ ہے۔ ایک تو اس نے پانی ملایا، یہ ناجائز کام کیا، اوپر سے ڈبل ناجائز جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے کہ پیور دودھ ہے، اصلی دودھ ہے، ایک نمبر دودھ ہے۔ اب یہ لڑکی نیک خاتون تھی، صوم و صلات کے پابند تھی، حلال و حرام کی تمیز اس کو تھا،
یہ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ تھی، دینی مدارس سے علم حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کو بڑا برا لگا کہ یہ جو غلط طریقے سے انکم کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا، چونکہ ہم اس گھر کے بہو بن گئے ہیں، ہمیں بھی کھانا پڑے گا یہ حرام روزی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے فجر کے وقت جو ہے روزے کی نیت باندھ لی، اور دوسرے روز وہ جب اپنے میکے میں واپس آئی تو آنے کے بعد گھر والوں کے سامنے میں وہ رونا شروع کر دیا۔ باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ سسر کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی تو بتاؤ؟ کہا کہ نہیں۔ ساس کی طرف سے کوئی پریشانی ہوئی تو بتاؤ؟ کہا کہ کوئی پریشانی نہیں۔ شوہر محترم کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی تو بتاؤ، یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے؟ کہا کہ نہیں، کسی کی طرف سے نہیں۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابو جان آپ جو ہے مجھے جہنم میں ڈھکیل دیا، جہنم کے گڑھے میں بھیج دیا مجھے۔ کہ کیا بات ہوئی؟ اچھا پہلے چائے پانی پی لو، اس کے بعد اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ابا جان آپ نے جو ہے مال و دولت کو ترجیح دیا، آپ نے دیکھا نہیں وہاں پر کچھ۔ کہا کہ میں کیا دیکھتا، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ کہا کہ وہاں حرام طریقے سے دودھ فروخت کر کے انکم کیا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ حرام روزی میرے پیٹ کے اندر جائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے جو ہے ہدایت کی توفیق چھین لے، سجدے چھین لے، تلاوت چھین لے، روزہ نماز مجھ سے جو ہے چھین لے۔ میں دنیا میں تکلیف کر لوں گی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ حرام روزی اور حرام غذا میں پیٹ میں نہیں جانے دوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے سسرال میں روزے کی نیت باندھ لی اور بہانہ بنا دیا کہ میں روزے سے ہوں، میں وہ حرام روزی نہیں کھانے چاہتی ہوں۔ یا آپ نے جو ہے تحقیق نہیں کیا ہے، دو چار بھینس دیکھ کر، آمدنی دیکھ کر آپ نے شادی کر دیا، رشتہ جوڑ دیا، لیکن وہ غلط طریقے سے دودھ میں پانی ملا کر کے جو ہے صبح کو پیور دودھ بتلا کر وہ فروخت کرتا ہے، جو اسلام میں ناجائز و حرام ہے اس کا انکم۔ تو باپ نے کہا کہ اب کیا صورت بنے گی؟ اگر نہیں رہنا چاہتی ہو تو طلاق لے لیتے ہیں۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی، کہا کہ ابو جان ایک تو غلطی آپ نے کیا ہے کہ غلط گھر میں رشتہ جوڑ دیا، پھر دوسری غلطی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام میں طلاق جائز کہاں ہے؟ طلاق بھی تو میں نہیں لے سکتی ہوں۔ تو کہا کہ پھر راستہ نکالو، تم ہی بتلاؤ کس طرح راستہ نکالو۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بھینس لا کر کے آپ دیجیے۔ حالانکہ وہ لڑکی اور وہ لڑکی کے ماں باپ جو ہے کسان نہیں تھے، وہ بھینس والے نہیں تھے، دودھ والے نہیں تھے، کبھی انہوں نے یہ سب کام نہیں کیا ہے، لیکن ایسے گھر ہی میں اس نے رشتہ جوڑ دیا ہے۔ تو لڑکی نے مطالبہ کیا کہ ایک دودھ والی بھینس مجھے لا کر کے دیجیے، میں اس بھینس سے دودھ نکالوں گی اور اس دودھ کو فروخت کر کے میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گا کہ باہر آپ لوگ بیچتے رہیں، اور جو لیڈیز اور عورتیں آئیں گی ان کو اندر بھیج دیں، میں ان کو دودھ دیا کروں گا، اور اس انکم سے جو پیسے حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے میں اپنے بال بچوں کی پرورش کروں گی۔ باپ چلے گئے، بھینس لے کر آ گئے، اور بھینس کے ساتھ جو ہے لڑکی کو رخصت کر دیا اپنا سسرال۔ وہ پہنچ گئی، جا کر کے رائے مشورہ گھر میں کیا، اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ باپ بیٹا جو ہے باہر دودھ بیچیے گا، اور ہم اندر میں جو لیڈیز لوگ آئیں گے ان کو اندر بھیج دیجیے گا، اس کو ہم دودھ دیا کریں گے، اور اس پیسے سے اپنا جو ہے گزر بسر بال بچوں کو کیا کریں۔ لیکن چونکہ اس ماحول کی وہ نہیں تھی، لڑکی کسان گھرانے کی نہیں تھی، وہ کبھی بیل بھینس کا کام کاج وہ نہیں کی، بوجھ بڑھ گیا، کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، چارے کا انتظام، گھاس کا انتظام،
اور نہ جانے کیا کیا صاف صفائی، گوبر پھینکنا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب بوجھ اس کے اوپر پڑ گیا اور بھینس کی خدمت کرنے لگی، صاف صفائی کرنے لگی، تو اس کی طبیعت آہستہ آہستہ جو ہے خراب ہونے لگی۔ جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو وہ اپنے میکے چلی گئی، اور موت کے وقت جو ہے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ سبحان اللہ، جنت کتنا خوبصورت ہے۔ وہ جنت کا دیدار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے لوگوں، مجھے جلدی جنت کی طرف لے چلو، اور قرآن کی تلاوت اس کی زبان پر جاری و ساری تھی۔ تو جب ان کے والد محترم سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ آخر آپ کی بیٹی کے اندر وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت یہ نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ زبان پر اس پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، جنت کا وہ دیدار کر رہی ہے، جنت کی طرف جلدی جانے کے لیے جو ہے وہ ہماتن متوجہ ہے، لوگوں کو وہ ترغیب دے رہی کہ جلدی مجھے جنت کی طرف لے چلو، اور اس کے بعد اس کی موت آ گئی۔ کون سا ایسا عمل؟ تو ان کے والد محترم نے یہ سارا قصہ سنایا لوگوں کو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس بندے سے اللہ اور اللہ کے رسول اعلان جنگ کرتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، حرام روزی کو نہیں چھوڑو گے، تو بحرب من اللہ و رسول ہی، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ باتیں بار بار اس لیے کہی جا رہی ہے کہ دن بدن جو ہے مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، یہ سودی کاروبار جو ہے آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ مجبوری بتلا کر لے رہے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے عادت بنا رہے ہیں۔ پھر مجبوری کے حد تک کچھ تو جائز کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی انسان اس درجے تک پہنچ جائے کہ بغیر سودی کاروبار یا حرام کھائے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو شریعت الاسلام اس وقت تھوڑا سا گنجائش کا راستہ نکالتا ہے۔ لیکن اپنے شوق پورا کرنے کے لیے ہم کو اچھا بلڈنگ بنانا ہے، لون لینا ہے، ہمیں اچھی گاڑی خریدنا ہے، اس کے لیے لون لینا ہے، ہمیں جو ہے بہترین قیمتی موبائل چلانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں لونز میں جو ہے قسطی میں موبائل لینا ہے۔ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے سودی کاروبار کرنا کسی بھی طرح سے جائز اور حلال نہیں۔ تو میرے عزیز اور بھائیو، آج یہی وجہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند بنیں، ہم جو ہے ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، کیونکہ ہمارا روزی اور غذا ہی صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے روزی پر دھیان دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، سب سے پہلے پاکیزہ غذا کھاؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو، نیک عمل کرو۔ تو بزرگ اور دوستو، آج دنیا کی چمک اور دمک کے لیے، دنیاوی عیش و آرام کے لیے ہم اپنی آخرت والی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بستی سے جو معزز شخصیت جناب فلان صاحب چلے گئے، ان کے ساتھ میں کیا جانے والا ہے؟ نہ اولاد جائے گی، نہ مال و دولت جائے گی، نہ زمین جائیداد، نہ روپے پیسے، صرف ان کے جو نیک اعمال ہے وہ ساتھ میں جائے گا، اور وہی اس کا قبر میں کام آئے گا۔ لیکن آج ہم لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور سوچ لیتے ہیں کہ یہی زندگی آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ آج سودی کاروبار اتنا عام ہو چکا ہے
اور اس طرح سے لالچ دے کر انسان کو اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور شرپسند عناصر مسلمانوں کو ایمان لوٹنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ اپنا لیا ہے، جس کو ہم بڑے شوق اور ذوق سے اپنا رہے ہیں۔ ہم مختلف ناموں سے اس کو لیا جاتا ہے، اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ سود پر سود ہم دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب غلط طریقے سے پیسے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کھلا جنگ کا اعلان ہے کہ اگر تم اس چیز کو نہیں چھوڑو گے، سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی طاقت ہے جو اللہ سے جنگ کر لے وہ۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے سجدے کی توفیق نہ چھینے، اللہ ذکر و اذکار کی توفیق نہ چھینے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ چھینے، تو ہمیں حرام غذا سے اور حرام روزی سے پرہیز کرنا ہوگا، سودی کاروبار سے توبہ کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہے۔ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے، آج ہمارے سجدوں میں تاثیر نہیں ہے، آج ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، اس کی وجہ یہی سب ہے۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، جانا سب کو ہے، اور قبر میں جانے کے بعد یہ جن ترقیات کے لیے ہم اپنے ایمان کو مجروح کر رہے ہیں، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے سودی کاروبار پہ ہم اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں، وہ سب دنیا ہی میں رہ جانے والا ہے۔ صرف عمل ہمارے ساتھ جائے گا، اور وہی ہمارے قبر میں کام آئیں گے۔ اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے قبر کے اندر، تو باقی آنے والے سارے منازل ہمارے آسان اور سہل ہوتا چلا جائے، ورنہ پھر بزرگ اور دوستو بہت پچھتاوا اور افسوس ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، دنیا کمانا منع نہیں ہے، ایمان بچانے کے لیے دنیا بھی ضروری ہے، بغیر دنیا داری کے ایمان بچانا بھی مشکل ہے، اور ایمان بچانے کے لیے شریعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کے دائرے میں آ گئے اور زندگی میں ہمارا عمل نہیں ہے، اللہ کا احکامات ہماری زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی مان کر ہم نہیں چل رہے ہیں، ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے ان کو ہم نہیں سن رہے، نہیں مان رہے ہیں، تو پھر ایمان بھی ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا، اور موت بھی ہماری اچھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، تم جیسی زندگی گزارو گے تمہاری موت ویسے ہی آئے گی۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا خاتمہ کلمے پر ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابقت میں زندگی گزاریں، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر قبر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کیا پایا اور کیا لایا اور کیا کھویا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم جس طرح دنیا کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، اور یہی ہماری ترقی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر دنیا کے بارے میں ہم فکر نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے کہ ہم کو کیسے ترقی کرنا ہے، ہمیں روٹی کیسے کمانا ہے، ہمیں اپنا لباس کیسے حاصل کرنا ہے، تو وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آخرت والی ایک لمبی زندگی وہاں ہم سب کو ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں کے بارے میں اگر ہم غافل رہیں اور فکر نہ کریں تو مرنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوگا، جو بالکل لا حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔